لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا، کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، مجھے کوئی تویز دے دو۔ کل استاد جی کے کچھ باتیں، کچھ اشعار ہمارے حضرت مولانا مفتی قاضی جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت نصیب فرمائیں، شاید انہوں نے 2 پیغام وہ بھیجے تھے یا اس کے مجلس بھیجے تھے، بڑا میں خوش تھا صبح تک کہ الحمدللہ حضرت ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ اشعار تھے اور ایک مجلس میں اس نے یہ تویزات کے بارے میں لکھا تھا، وہی بڑا دلچسپ تھا، حضرت کی اتنی ہنسی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ تو کہتے کہ قبرت آئی حضرت نبوی رحمۃ اللہ کے پاس کہ مجھے ایک تویز دو، میرا مانگ ٹھیک نہیں نکلتا، مانگ نہیں ہوتا درمیان میں جو زلفوں کی درمیان ہوتا ہے، مجھے تویز نہیں آتی، مجھے کہ نہیں تم لکھ دو۔ تو حضرت بہت ہنستے تھے، تو اس نے اہدنا الصراط المستقیم لکھ دیا، اہدنا الصراط المستقیم لکھ دیا، دے دیا، اس کی ٹھیک ہو گئی مانگ۔ اور دوسرا آیا اور کہا کہ حضرت مجھے کسی موقع میں پہ آیا ہوگا کہ حضرت مجھے تویز دے دیں، میرا کچھ کوئی حاجت تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے نہیں آتا تویز، مجھے خود بھی نہیں آتی، آپ کو پتہ ہے۔ ایک حضرت مولانا عبداللہ سے حوالے کرتا ہوں، کسی کے حوالے کرتا ہوں، کون لکھ سکتا ہے، مشکل کام ہے۔ تو حضرت نے اس کو خط میں لکھا، وہ نہیں چھوڑتا تھا، بعض لوگ پیچھے پڑ جاتے، تو اس نے کہا اس میں لکھا کہ یا رب العالمین، یا اللہ، یہ مانتا نہیں، میں طویل جانتا نہیں، اس کی مراد پوری کرے۔ تو دے دیا، پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال تو وہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کاروبار کے لیے بعض لوگ تویزات مانگتے ہیں، مجھے تویز دے دو، مجھے وظیفہ دے دو، میرے کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، اصول کے مطابق آپ چلیں، انشاءاللہ نہ تویز کریں، نہ تجارتی وظیفہ کریں، وظائف کریں لیکن اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اصلاح کے لیے۔ فرائض تو ایسے بھی کرنے ہیں لیکن جو نفلی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ آپ چند کام، 4 کام کریں، انشاءاللہ آپ کی تجارت میں برکت ہو جائے گی۔ 4 کام جو آپ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ پہلی کام بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے کہ یا رب العالمین، میں یہ تجارت شروع کرتا ہوں تو اس میں برکت ڈال دے۔ برکت ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو پہلی چیز دعا ہے، اس میں حفاظت بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں۔ دکان ہے یا کاروبار ہے اور لوگوں کے ٹگی ٹگاریوں سے، چوری چگاریوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ میری کام کو محفوظ کریں، جیسا میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اس کو پڑھا کریں، ویسے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ ایک دعا ہے، اس دعا سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجبوریوں میں مجھے پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پر بڑا شفقت ہوتی ہے جو دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ایک تو پہلی چیز دعا ہے، ہر چیز کے بارے میں نہیں آتا ہے۔ تو دکان ہے یا آپ تجارت کرتے ہیں، اس کے بارے میں پہلی چیز دعا ہے، اور دعا صداقت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ تجارت میں سراسر صداقت ہے، سواد ہے، سواد جانتے ہو، سواد، صداقت، صدقہ، سمجھ آئی بات؟
صداقت یہ ہے، دوسری چیز صداقت ہے کہ اس میں آپ کی نیت سچی ہو. ایک تجارت یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو لوٹوں، اس میں کیا برکت ہوگی جب تم نے نیت بھی کی ہے کہ میں لوگوں کو لوٹ لوں. لوٹنے کی طریق کیا ہونے چاہیے؟ مثلا جو عام بازار میں کوئی چیز چلتی ہے وہ 2 آنے آسان دے دو، اور جس کو لوگوں کو پتہ نہ ہو اس میں پوری کیا اتنا مہنگا دے دو کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی قیمت کی ہوتی ہے. تو دراصل میں یہ وہ کہتے ہیں مجھے آسان چیز دے رہے ہیں، تو دوسری چیز میں اس کو کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. چائے پی لو تو آپ آئے گاہک آ گیا چائے پیو، تو وہ اپنے پیسوں سے کیا کرتا ہے؟ وہ چائے پلاتے ہیں اس کو کیا. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے زمانے میں یہاں اب آج کل تو بلر ہر جگہ ملتے ہیں، تو اس وقت مہمان جب ہو آتے تھے تو ہم وہ راستوں سے لوگوں سے وہ مرغیاں خرید لیتے تھے. وہ پھر بنو سے لوگ آتے تھے، کرک سے لوگ آتے تھے، ان کے پاس مرغیاں ہوتی تھی، پنجرے میں لاتے تھے وہ دیسی مرغیاں، پھر ہم اس کو خرید لیتے تھے. تو میں مسجد سے نکلا تو ایک بہت اچھا سا مرغا تھا، مجھے بنڈوسا چرگ میں تھا، بنڈوسا چرگ جس کا وہ دم نہیں ہوتا اس میں گوشت بھی بہت ہوتا ہے. تو میں نے کہا کتنے پر ہے؟ اس نے کہا کہ 19 روپے پر ہے. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں میں اس پہ نہیں لیتا، میں چیشا بہت کرتا ہوں سودا میں. تو اس نے کہا کہ خیر بھر حال 15 پر آ گئی ہے. 19 سے مجھے یاد ہے اس وقت 15 روپے پر وہ آ گئی ہے. تو ابھی 82 سے پہلے کا واقعہ ہے. پہلے تو بہت آسان تھی، 1 روپے مرغی، 2 روپے مرغی. تو 15 روپے مرغی میرا خیال تک کہ میں 14 پر آ جائے تو میں خرید لوں گا، یا 14.5 پر ہو جائے تو میں روانہ ہو گیا. اب جب میں گھر گیا کہ اس مرغی کو میں خرید کر لاؤں 15 دے دوں گا، کوئی بات نہیں. ہم گھر قریب ہی ہے، یعنی گھر تک گیا نہیں تھا، راستے سے واپس آ گیا. تو راستے میں وہی مرغی میرے زبیر شاہ صاحب کے نانا جو تھے اور میرے استاد بھی تھے، میرے والد صاحب کے، میرے دادا جان صاحب کے بھائی بھی تھے. تو وہی مرغی اس کی لائی ہے. تو میں نے اس سے کہا مجھے دے دو. میں سمجھ گیا کہ اس نے وہاں سے خریدی ہے، وہی مرغا ہے جو میں نے خریدنا تھا، اس لیے میں واپس ہونا تھا. تو نے کہا کہ فلان بہت اچھا آدمی ہے. میں نے کہا کیسے مرتا نکاح بھائی آئے نانا دادا کیسے وہ اچھا تھا. اس نے کہا کہ یہ 2 روپے شکرانہ بھی دے دیا، نہیں ہو گیا کیا ہدیہ، وہ 2 روپے ہدیہ بھی دے دیا، اور یہ مرغی بھی آسان دے دی. میں کتنے پر دے دی؟ 19 روپے پر. مجھے میں 15 پر نہیں لے رہا تھا، اس کو 19 پر دے دیا، 2 روپے ہدیہ دے دیا. 17 پر دے دیا. میں کہتی میں اس کو واپس کر رہا ہوں. نہیں بہت اچھا آدمی. میں کہا کہ مجھے 15 روپے پر دے رہا تھا، میں نہیں دے رہا تھا. تم لوگوں کو پھر 20 روپے دے دو، لیکن دھوکہ مت کہو. نہ دھوکہ دو، تم دھوکہ کہا ہے، میں اس کو واپس کروں گا. وہ کہہ رہے بڑا ضدی. تو مجھے خیر وہ کہا نہیں شرم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں رک گیا، اس کو کچھ نہیں کہا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ساتھ ہمدردی نہ کریں، ریٹ پے کریں، خوب پسینہ نکالیں، پھر فکر کی بات نہیں، پھر آپ 10 روپیہ زیادہ دے دیں. ٹانگا کے ساتھ بات طے کریں
تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہو، تجارت کرتے ہو، تو تمہاری نیت بھی سچی ہو، صداقت۔ نیت کیا ہو کہ میں آسان چیز لے لوں اور آسان قیمت پر دے دوں، نفع کروں اپنا، بال بچوں کے لیے کروں۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ آپ وہاں سے آسان چیز تب لوگے کہ آپ چڑھ چڑھ کرو گے۔ اگر پھر فقیر ہے، پھر آپ کا ہاتھ کس نے روکا ہے؟ 5 روپے کی چیزیں 500 روپے دے دیں، بعد میں دے دیں، طے کریں ایک بار، تاکہ لوگ کیا وہ۔ تو پہلے تو آپ ایسا کریں کہ آپ جالب بنے، الجالب مرزوق، جو کھینچتا ہے، جو لاتا ہے۔ تو نیت بھی سچی ہو اور یہ بھی سچائی کی ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ جالب ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں، پسینہ نکالیں، کوشش کریں کہ اپنے علاقے میں، اپنی گاؤں میں اچھی چیز صحیح قیمت پر لائیں، اچھی قیمت پر لائیں، اور وہاں کیا کریں؟ پھر لوگوں کو آسان دے دیں۔ یہ نہیں کہ پھر لوگوں کو کیا کریں؟ گردن مروڑ دیں۔ تو لوگوں کی بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھو، جب تم لوگوں کو فائدہ دے گا تو اللہ تم کو فائدہ دے گا، تم لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا۔ اما من ينفع الناس فيمكث في الارض، تم انفع ہو گئے تو اللہ رب العالمین تم کو قرار بخشے گا، تمہاری تجارت کو قرار بخشے گا۔ سچائی میں یہ بھی داخل ہے کہ جس کے ساتھ آپ کوئی معاملہ طے کریں کہ میں قرض دوں گا، تو پھر اپنے ٹائم پر قرض دے دیں، اس سے پہلے دے دیں، تب تم چڑ چڑ کر سکو گے۔ لیکن اگر آپ پر اس کا 20 لاکھ روپے ہے یا 10 لاکھ روپے ہے یا 1 لاکھ روپیہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کل دوں گا، آپ 1 ماہ کے بعد آپ کا پتہ نہیں چلتا، جب مل جاتے ہو، اوہو مجھے تو یہ کام تھا، جھوٹ بولتے ہو۔ پھر کیا کرتے ہو؟ پھر کسی دوسری وقت میں کہتے ہو کہ میں دوسری وقت میں دے دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب دوبارہ تم سودا لوگے تو وہ اتنی قیمت زیادہ لگائے گا کہ تاکہ ویسے آدمی کیا ہے، وہ پیسہ دینے کے بارے میں کہتا ہے تو پھر بہت دیر سے دیتا ہے، بہت دیر سے دیتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ آپ کو قیمت بڑھائے گا، اپنا وہ حساب کتاب نکالے گا۔ تو یہ تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے ہو گیا۔ کسے ہو گیا؟ اگر آپ کا قرض ٹھیک موقع پر دیتے تم پر لوگوں کا اعتماد ہوتا، پھر آپ چھیڑ چھاڑ بھی کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کا زبان کیا تھا، وہ پیسے تھے۔ تو جب آپ نے اپنے آپ کو کھوٹا کر دیا تو ظاہر ہے کہ آپ کا کاروبار ٹھپ ہو کر چلا جائے گا۔ یہ بہت ہی لوگ کاروبار ٹھپ ہو کر چلے جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کٹ جاتی ہے، سچائی نہیں ہوتی۔ تو لینے وقت سچائی آسان لیں، لیکن آسان تب ملے گا کہ یا نقد دیں یا تمہارا زبان نقد ہو۔ کیا ہو؟ کہ کہے کہ 1 ہفتے میں دوں گا تو 1 ہفتے سے 5 گھنٹے پہلے دے دو، 1 دن پہلے دے دو۔ آپ کہتے ہیں کہ اتنے پر دے دیں، اس وقت سے پہلے دے دو، تم کیا ہو جائے گا؟ امانتدار ہو جائے گی، سچے ہو جائیں گے اپنی بات میں۔ تو آپ پر اللہ تعالیٰ تمہاری کام میں برکت نصیب فرمائے۔ برکتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سچائی میں داخل ہے۔ عیب بتایا کریں، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم تو عیب بتاتے نہیں، عیب چھپاتے ہیں۔ اچھی بینڈیاں اوپر رکھتے ہیں، خراب بینڈیاں نیچے رکھتے ہیں، اچھے چاڑو نیچے رکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، پیچھے اندر پچھے چھوٹے ہوتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں۔ جہاں آپ کے پاس سیب ہوتا ہے
یہ کیا یہ چمن سے آیا عالم ہے، یہ اس کے یہاں سیب ہوتے یا اچھے اچھے سیب اوپر رکھتے ہیں، خاص اس کو خراب نیچے رکھ دیتے بس پڑا ایسا ہوتا ہے. تو تمہیں سچائی سے کام نہیں لیا، تم کوٹھا کام کرتے ہو. تو کوٹھے کا کام کیا ہوگا؟ کوٹھے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر تمہارا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. ایک دن کوٹھا چلے گا، پھر تمہارا نمبر نوٹ کرے گا کہ اس کریڈٹ پر جو نمبر ہوگا اس کو مت لو. یہ بہت ٹگی جان آدمی ہے، دھوکہ باز ہے. ایک بار کربوا شریف سے جہاں اور کی مشہور تھی، کراچی تک پہلے جاتے تھے، برکتی ہوتی. اب تو خیر لوگوں نے مکانات بنا دیے، باغ کاٹ دیے. تو اس کو جب پتہ چلا تو وہ کریڈٹ کو اس یوں الٹا کر لیتے تھے کہ اندر کیا ہے. تو کبھی کبھی ایسے اتنے پکڑاتے تھے، سارا گھاس ہی ہوتا تھا. پہلے تو گھاس ہوتا تھا، گھاس کی نیچے پھر کیا ہوتا تھا؟ چھوٹے چھوٹے نیچے ہوتے تھے اور بڑے بڑے اچھے اچھے وہ اوپر ہوتے تھے. یہ ٹماٹر کا حال ہے. تو آپ کیسے کریں کہ عیب تو چھپائے نہیں، بلکہ اگر ایسا عیب ہو کہ اس کو پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہو، وہی بتایا کریں. پھر آپ دیکھیں تمہاری اب یہ ساری چیزیں صداقت کی تحت آ جاتی ہیں. کیا صداقت کی تحت. ایک ساتھی کے پاس پہچاننے والے جانتے جیسے میں خود ہوں، تو اس کے پاس ایک شہزاد بھائی نے تان لائے، کس کو آپ کی دکان میں فروخت ہوتی ہے اس کو فروخت کر. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 2 نمبر تان ہے. کوئے کا تان تھے. وہ جرمنی تان 70 ریال وہ گز ہوتا تھا اس وقت، وہ زبردست تھا. اور یہ کوئے والے سے پول بھی جاتا تھا، رنگ بھی جاتا تھا، دونوں جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لائے تو اس نے کہا کہ 60 روپے پر ہم فروخت کرتے ہیں، تم بھی کرو، بڑا نفع کرو گے. تو اس نے اس پر کو 17 روپے پر دے دیا. اور کہیں 17 کی 60 ایسی مہربانی والے کے ساتھ کیسی مہربانی ہوگی؟ تو ہمارے ساتھی تھا، اس نے کہا کہ اس نے 20 روپے پر فروخت کرنا شروع کر دیا. کہتا ہے کہ اس کا رنگ بھی جاتا ہے، اس کا کیا پھول بھی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں رنگ بھی جائے پھول بھی جائے، بیوی ایک بار پہن لی تو بہت اچھا ہے. تو وہ 4 تھا شاید اب بھی جو دیا تو دکاندار کو ساتھ وہی ابھی تک پڑے ہوں گے. کتنے سال ہوں گے پتہ نہیں، 30-40 سال نہیں بلکہ 50 سال ہوں گے. لیکن اس کی اور تان لائے، پھر وہ 13 روپے پر اس نے خرید لی. اس نے 1000 تان تھے تو پھر اس نے فروخت کر دیا. میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں کوئی جشن محسوس نہ کریں، صاف کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن مجھ سے اللہ ناراض ہو جائے گا، مجھ سے اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے گا، میں کیوں دھوکہ دوں. وہ دیکھتا ہے کہ کہاں سے نقصان ہے تو بتایا کرو کہ اس گاڑی کے اندر یہ نقصان ہے. گش کرتا ہے، پلان کرتا ہے، گاڑیاں فروخت کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں. یہ گدھا ہے، راستے بار کے نیچے کیا بیٹھ جاتا ہے خود بخود. اس کے شل ہے، شیال کیا کہتے ہیں شل اردو میں آتا نہیں. نہیں لنگڑا نہیں، شل وہ نہیں مجھتے شول سارا لاٹ گدا ہے. تو ظاہر سے اچھا لگے گا کہ تو لاٹ ہے، پھر خرید نہ خرید دوسری بات ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کاروبار کیسے چلتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کاروبار کی وظائف ہے. کیا ہے؟ کاروبار کی وظائف ہے. پھر آپ دیکھیں، اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں کہ تمہاری کاروبار میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں، کیسے اللہ اس کو چمکاتی ہیں. تو یہ تو ہوا صداقت. کیا دوسرا سواد صدقہ ہے. کیا ہے؟ صدقہ ہے. صدقہ جس کا مختصر نام صدقہ ہے. کہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ پشتو کی صدقے
صدقی پشتو میں صدقہ کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کہ بس صدقہ. تو وہ صدقہ دیا کریں، کیونکہ مال میں خواہ انسان تجارت میں کبھی کبھی. ہاں یہ بھی بتایا، یہ بھی صداقت میں شامل ہے کہ کسی کو یہ نہ کہے کہ میں نے یہ چیز اتنے پر خریدی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی پر مجھے پڑی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے خریدی ہے تو تم جھوٹی بن جاؤ گے. مجھے پڑی ہے مطلب ہے کہ میں نے خریدی تھی 5 روپے پر، تو پھر یہاں آتے آتے کیا ہو گیا، 10 روپے اس پر خرچہ، 5 روپے اس پر خرچ آ گیا، 10 روپے پر مجھ کو یہاں مل گیا ہے. لیکن اچھا یہ ہے کیوں کہ میں نے ایک آدمی پر لیا ہے، تم کو 100 روپے پر دیتا ہوں، لیتے ہو نہیں لیتے ہو. اور صداقت میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی چیز کو ذخیرہ نہ مت بناؤ. ذخیرہ لوگوں کو ضرورت ہے، آپ نے چھپایا ہے کہ جب قیمت بڑھ جائیں گی تو پھر بازار میں آٹا نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، گندم نہیں ہے، لوگ در بدر پھر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو، اور یہ تھوڑا تنگ ہو جائیں گے. پھر میں یہ یہودیوں کی تجارت ہے. کسی تجارت؟ ہاں محتکری کیا جمع کرتے ہیں، المحتکر ملعون. جو خدا کی چیز ملعون ہو جائے، رحمت سے دور ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کی ماں سے کیا فائدہ ہوگا. تو یہ چیزیں بھی صداقت میں شامل ہے. اور صدقہ میں یہ ہے کہ پھر بھی انسان سے خواہ تجارت سے انسان سے کچھ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مال دیتا ہے تو اس میں سے شکر ادا کریں. شکر کیا ہے مال کا کہ اس کا تھوڑا سا اس میں مسکینوں کو، فقیروں کو، مدارس کو، مساجد کو، رفاہی کاموں میں لگایا کریں. ایک بھائی تھا میرا، وہ یہ بھائی ہے بہت اچھا آدمی ہے، تو وہ نیا نیا گیا تو دبئی، تو کاروبار شروع کیا. تو نئے نئے آدمی تو لوگ کیا وہ دھوکے دے دیتے ہیں، تو 40,000 ریال کتنا اس پر قرض پڑ گیا. تو بڑا مایوس تھا، خفا تھا. میں کہا خفا مت ہو جاؤ، کیا کروں؟ میں کہا صدقہ دے دیا کرو. وہ بھی حیران تھا کہ آدمی فقیر ہو پھر صدقہ بھی دیا کرے. تو اسے شروع کر دیا، خیر ماننے والے آدمی ہے. میں کہا مقررہ صدقہ، یہ نہیں کہ کیا آیا دیا، ایسا نہیں، باقاعدہ فیصد مقرر کرو. زکوٰۃ تو اس پر لگتا نہیں تھا، نہیں اس زکوٰۃ تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس وقت تو یہی تھا کہ اپنا قرض اتارے. تو 1%، 2%، 3%. آپ بڑے بڑے کاروباروں کو دیکھیں، اس کی صدقہ کو دیکھیں، وہ کبھی ایسی بھی ہوتے ہیں کہ 1/3 مال صدقہ کرتے ہیں. 10واں مال 10 آ گئے 1 روپیہ دیتا ہے، 100 آ گئے 10 روپئے دے دیے. مرے نہیں کرے کئی پیسے اب آپ خواہ کی دوست تو دو خوشحالی جی تو سے کر کے خالتا پیسے کرو، تم بھی دیا کرو. رما کہہ دے یہ تو ہماری کی ہے، ہمارے مزے ہو گئے. نہیں تم دیا کرو، تم بھی مالدار ہو جاؤ گے. 10%، 5%، جتنا بھی آپ سے ہو سکے. تو اس نے مقرر کیا. تو 1 سال کے بعد غالباً مجھے 25,000 روپے لائے. اس نے کہا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کسی کو دینے ہو دے. میں کیوں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اتر گیا. تو آپ کیا کریں، سمجھ آئی بات، صدقہ کیا کریں مال کا، لیکن مقررہ صدقہ ہو. ایسا نہ ہو کہ صدقہ کیا ہو بس 1 آیا 2 پیسے دیا پھر کبھی نہیں دیا. نہیں، حساب کیا لگایا کریں. 1%، 2%، 3%، 4%، جتنا زیادہ ہوگی انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا تم کو. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا. وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، ذات ہے، بہت عظیم ذات ہے، وہ آپ کو دے. تو اس کا اگر آپ ایسی تجارت کریں گی تو آپ کا حشر
انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. التاجر الصدوق، سچا تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان لوگوں تمہارا حشر ہوگا، شہداء کے ساتھ حشر ہوگا، تمہارے صالحین کے ساتھ حشر ہوگا، تمہارے انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس مقام کو پہنچیں گے. اب دیکھو اس مجلس میں علماء، بڑے علماء بھی بیٹھے ہیں، تو ان پڑھ بھی بیٹھے ہیں، کچھ ہماری طرح بھی ہیں اس میں، تو لیکن درجات تو ہوتے ہیں، لیکن بیٹھے ایک مجلس میں ہیں ہم، تو اس کی ہم رفقا ہوں گے. ایک جہاز میں، ایک گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے، ایک جہاز میں سفر کرتے ہیں، کوئی فرنٹ سیٹ پر ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، لیکن ہے ہم سفر کیا، ہم سفر مع النبیین والصالحین. تو یہ تجارت کی چند باتیں میں نے آپ کی کی، انشاءاللہ پھر بھی کوئی موقع مل گیا پھر بھی کروں گا. تو اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تجارت اچھی ہو جائے گی. یہ بہت بڑی تویز ہے، یہ بہت بڑی تویز ہے اور بہت بڑا وظیفہ ہے اگر اس پر آپ نے اس کو پکڑ لیا. کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں. یہ عثمان شاہ صاحب کا ہے، عثمان شاہ صاحب.